بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ کالود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی، صرف زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے کہ برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ جسم مٹی کا، روح خالق کی، پھر میری ذات میں بچتا کیا ہے؟ منزلوں کو خبر ہی نہیں، سفر نے کتنا کچھ چھین لیا ہم سے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا رستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا رستہ بھی روک دیتا ہے۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود رو گے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ کر کے اس پر نادام ہونا۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا
بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات خدا کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ قرض یا ادار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ماں اور بہن گالی نہیں، قابل احترام رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ لوگ حرام کھا کر کس منہ سے شکوہ اللہ سے کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکانے سے بچا، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر ہاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے۔ نمبر 4، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھ کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔